مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شہر حیدرآباد کے پینے کے پانی کے مسئلے کے حل کے لیے اور سیویج کے ٹریٹمنٹ کے لیے جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا MIM بھارت میں۔ تلنگانہ کے اسمبلی سیشن کے شروع ہونے میں کچھ سمے ہے۔ اسمبلی سیشن کے شروع ہوتے ہی AIMIM کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ بات میڈیا کو بتائی، پریس کانفرنس کر کے بتائی کہ وہ کن کن مدعوں پر کن کن سمسیاؤں کے لیے تلنگانہ کے چیف منسٹر سے بات کیے ہیں اور وہ ان پر راضی بھی ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری سمسیاؤں کا انہوں نے ذکر کیا، جیسے کہ پانی کے لائنوں کو بچھانا، مساجدوں کا نرمان، سیوریج لائنز چندرائن گٹے جہاں کے وہ MLA ہیں وہاں سیوریج لائنز کو بچھایا جانا، سمسیایں جس طرح کی میٹرو سمبندھی سمسیا ہیں اس پہ ڈسکس کرنا، چونکہ پرانے شہر میں وہ میٹرو لانا چاہتے ہیں، فلائی اوورز کا نرمان اور مائنورٹی ڈیولپمنٹ جو پری میٹرک اسکالرشپ کو جاری کرنا ہے اس کے بارے میں، مائنورٹی لونز کے بارے میں بھی وہ بات کر رہے تھے۔ مائنورٹی ویلفیئر پر اسمبلی میں وہ بحث بھی چاہتے تھے۔ اردو دوسری زبان ہے وہاں کی، تلنگانہ کی، لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو انصاف دلانے کے لیے بھی وہ چیف منسٹر سے بات کر رہے تھے۔ اسلامک سینٹر کا بھی وہ ایک آغاز کرنا چاہتے تھے۔ سرکاری مدارس اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ کو جاری کرنے کا بھی وہ انورودھ کر رہے تھے۔ جونیئر کالج کے ساتھ ساتھ ڈگری کالجز کا بھی مطالبہ تھا اور ساتھ میں اسکل ڈیولپمنٹ کورسز کے ساتھ ساتھ جاب پلیسمنٹس کی بھی ان نے بات کی۔ تو ان سارے مدعے ہی نہیں، اور بھی کئی سارے مدعے ہیں جن نے اکبر الدین اویسی نے CM تلنگانہ کے ساتھ، تلنگانہ کے مکھیہ منتری کے ساتھ باتیں کی اور انہیں آشواشن دیا کہ جب اسمبلی سیشن میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے مدعے وہ اٹھائیں کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ پھر حالیہ عرصے میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی کاروان میں سیوریج کے کاموں کے لیے قریب 300 کروڑ کی منظوری دی گئی تھی۔ تو اس وقت ہم نے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے ان علاقوں کا بھی ذکر و تذکرہ کیا تھا جس کا اسٹیمیٹ اور پورا ماسٹر پلان تیار تھا، جو 320 کروڑ روپے کا تھا کہ یہ بلہ گوڑا ایریا اور پھر بارکس سلالہ یہاں پہ سیوریج کے نئے لائن ڈالنے کے لیے۔ تو حلقہ اسمبلی کاروان کی منظوری دے دی گئی اور عنقریب اس کا کام شروع ہوگا۔ چندرائن گٹے کے 320 کروڑ کے یہ سیوریج لائنز کے تعلق سے ہم نے نمائندگی کی، تو اس کو بھی جلد از جلد منظوری دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ نہ صرف منظوری دی جائے گی بلکہ جلد از جلد چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں بھی اس کام کا آغاز کروا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس اسمبلی اجلاس میں جو مسائل جو رکھنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وہ بھی ہم نے سامنے رکھا، اور حیدرآباد میٹرو کے تعلق سے بھی ہم نے چیف منسٹر صاحب کے وعدے کو یاد دلایا کہ میٹرو ٹرین پرانے شہر میں بھی دوڑے گی۔ انہوں نے ایوان اسمبلی میں وعدہ کیا تھا، تو اس تعلق سے بھی کہا۔ اور پھر ہم نے اولڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے کہا کہ پرانے شہر میں ہم کو فلائی اوورز جو کام جاری ہے اس کو جلد از جلد تکمیل کرنے کا بھی ہم نے مطالبہ کیا، تو اس پہ بھی کہا، اور نئے فلائی اوورز کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی، اور پھر روڈ وائڈننگز کے تعلق سے بھی پورا رکھا، اور ہم نے مطالبہ کیا کہ روڈ وائڈننگز کے لیے
फौरन 1-250 करोड़ रुपये जारी करने का हमने मुतालबा किया ताकि मुख्तलिफ हल्क़े जात में जहाँ पे जिसमें बहादुरपुरा है, चार मीनार है, चंद्रायन गुट्टा है, कारवान है, नामपल्ली के भी बाद रोड्स है, मलकपेट के भी है, चंद्रायन गुट्टे के पूरे हमारे 7 हल्क़े असेंबली के जितने भी रोड वाइंडिंग के प्रपोजल्स हम दिए हैं उसको मुकम्मल करने के लिए और उसका आगाज़ करने के लिए हमने मुतालबा किया। और फिर उसके साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में हमने अखिलती बहबूद की कारकर्दगी भी रखी और बताया कि अखिलती बहबूद में मौसर तरीक़े से काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, ओवरसीज़ के स्कॉलरशिप का मसला हो, और फिर माइनॉरिटी लोन्स जो छोटे मोटे कारोबार के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी बरसा बरस से ज़ैर उल्तवा हैं और अब तक भी उनको क्लियर नहीं किया गया। और हमने मुतालबा किया कि इन सारे मसाइल के हल के सिलसिले में एक तो हम ऐवान असम्बली में एक मुकम्मल बहस चाहते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर पर, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ज़रूर माइनॉरिटी वेलफेयर पर बहस की जाएगी और सारे मसाइल। और फिर उन्होंने ये भी वादा किया कि वो भी एक इजलास माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सारे ओहदेदारों का तलब करेंगे और उसमें जो भी मसाइल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उठाए जाएंगे उसको जल्द अज जल्द हल करने के अहकामात और ज़रूरी फंड्स की इजराई भी करेंगे। फिर हमने उर्दू के ताल्लुक़ से भी कहा कि दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ तो दिया गया है, लेकिन कई महकमे जात में उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो उस ताल्लुक़ से भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ज़रूर उसको भी हम बहस में लेंगे। फिर उसके बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने से दरियाफ़्त किया और कहा कि जामे निज़ामिया का ऑडिटोरियम मुकम्मल हो गया है, तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो अनक़रीब जामे निज़ामिया के ऑडिटोरियम का दौरा करेंगे और वो काम को देखेंगे, मुकम्मल हुआ है तो उसका इफ्तिताह भी वो अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। फिर उसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया कि आप जब जामे निज़ामिया का दौरा कर रहे हैं तो उस वक्त आप अनीसुल गुरबा का भी दौरा करें, जिस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि अकबर साहब क्या अनीसुल गुरबा की तामीर हो गई है, तो मैंने उनसे कहा कि फंड्स नहीं होने की वजह से तामीर हो रही है लेकिन एक स्टेज पर जाकर रुक गई है। तो जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रशांत रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब से कहा कि काम रुकना नहीं चाहिए, ओरिजिनल ड्राइंग के हिसाब से जो भी रकम देनी है वो फौरन जारी करवाने के लिए इक़दाम उठाएं, ज़रूरत पड़ती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी बोलेंगे और अनीसुल गुरबा के काम को इमीडिएटली लिया जाएगा। उस वक्त मैंने फिर चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी याद दिलाया कि इस्लामिक सेंटर के लिए भी आपने वादा किया था, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं ये भी कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि इसलिए कि 10 एकड़ की आराजी अलॉट की गई है इस्लामिक सेंटर के लिए, गंडीपेट के पास, उस्मान सागर के पास, शंकरपल्ली से जो रोड जाती है वहाँ पर 10 एकड़। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कि अलॉटमेंट हो गया है ना, मैंने कहा हाँ हो गया है, लेकिन तामीर नहीं शुरू हुई। तो उन्होंने उस पर भी कहा कि वो तामीर के आगाज़ का भी जल्द अज जल्द जायज़ा लेंगे। और फिर
اس بات پہ بھی رضامندی ظاہر کی کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مائنورٹی ویلفیئر کے اوپر ہم بحث چاہتے ہیں، جس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ تحفظات کے تعلق سے بھی، تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ تحفظات کے تعلق سے بھی آپ مائنورٹی ویلفیئر کے بحث میں ضرور اس پر بھی بات کریں۔ پھر ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے سرکاری مدارس کے لیے بالخصوص چنچل گڑا کا کیمپس، ایجوکیشن کیمپس، فلک نما کا بھی جو کیمپس ہے، اور پھر گولکنڈا کا جو کیمپس ہے، اور حسینی علم کا کیمپس ہے، اس میں چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ان کیمپسز کو ڈیولپ کیا جائے گا، تو اس کے لیے فنڈز کی اجرائی کا جیو بھی جاری کیا گیا، لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ تو ہم نے اس کا بھی مطالبہ کیا، اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا کہ بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں آئی ٹی آئی کا جو کیمپس ہے رمنس پورے میں، اس میں کافی کھلی عارضی ہے، وہاں پہ جونیئر کالج اور ڈگری کالج کی منظوری کا ہم نے مطالبہ کیا، اور جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بولیں گے، اور مجھ سے کہا کہ آپ بھی بات کریے، بات کرنے کے بعد میں ضرور اس کو بھی منظوری دیتے ہیں تاکہ بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی کچھ کام ہو۔ پھر اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں نے یہ کہا کہ نامپلی میں آئی ٹی آئی کا اور ایک مرکز ہے انڈسٹریل ٹریننگ کا، اس میں بھی کھلی عارضی ہے، وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کا آغاز کریں، جس سے کافی بے روزگار نوجوانوں کو ہنر حاصل ہوگا، اور اس ہنر کے بعد میں جاب پلیسمنٹس بھی ان کے ہو سکتے ہیں۔ اس پر بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اسمبلی میں جب مائنورٹی کا بحث ہوگی تو اس وقت آپ اس کو بھی اٹھائیے، انشاءاللہ ضرور حکومت کی جانب سے اس پر بھی ہم جو بھی ممکن ہو سکتا ہے کریں گے۔ پھر میں نے اس کے بعد میں ان کو یہ بھی بتایا کہ سیٹون کا قیام عمل میں آیا تھا، اور سیٹون کے قیام کے ذریعے پرانے شہر کے لوگوں میں ہنر کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے منی بسز کے ذریعے پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں چھوٹے منی بسز کے ذریعے لوگوں کے سہولت کے لیے وہ بھی قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی ایک توجہ دینے اور ایک میٹنگ بلا کر اس کا بھی جائزہ لینے کے لیے کہا۔ اور پھر اہم بات چار مینار پیڈسٹرائزیشن کی تھی، اس پر بھی بات ہوئی کہ پیڈسٹرائزیشن کا کام چل رہا ہے، لیکن برسا برس سے آج بھی مکمل نہیں ہوا، جس پر انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب سے تفصیلات طلب کیے اسی وقت، اور پھر میں نے چیف منسٹر صاحب سے پھر سے یہ بات رکھا کہ آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، جیوز بھی جاری کیے تھے کہ چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ میں کئی بنڈی والے چھوٹے کاروبار کرنے والے متاثر ہوں گے، تو ان کو ان کی روزی روٹی محروم نہ ہو، اس کے لیے سالار جنگ برج کے پاس 2 برجز تعمیر کر وہاں کے لوگوں کو سالار جنگ برج کے پاس منتقل کر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا کر خوبصورت ایک بازار تبدیل کرنے کی تجویز ہم نے جو پیش کی تھی، جس پر ڈرائنگز بھی ہوئے تھے، لیکن عمل آوری نہیں ہوئی۔ تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب وہ پورے بنڈیاں ہٹ جائیں گے؟ تو میں نے کہا بے شک میری ذمہ داری ہے اور مجلس کی ذمہ داری ہے، ہم سب یہ لیتے ہیں، اگر آپ ان کو متبادل روزگار کا انتظام کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی دشواری نہیں آئے گی وہاں کے بنڈی والوں کو۔ اور پھر قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر جہاں ہے، وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ایک مال کے ویسا شاپنگ کمپلیکس کی تعمیر کی بھی تجویز میں نے اپنی جانب سے رکھی۔ تو بہرحال آج
ہم نے چیف منسٹر صاحب سے اپنے سارے مسائل ہے اس کو رکھا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ یہ اسمبلی کے سیشن میں ہم پورے مسائل کو رکھنے کی اپنی جانب سے مؤثر کوشش کریں گے، جیسا چار مینار دواخانے کا بھی مسئلہ ہے، نظامیہ طبی کا بھی مسئلہ ہے، اور پارکنگ لاٹس کا ہے، پرانے شہر کی ترقیاتی سرگرمیوں کا ہے، الیکٹریسٹی کے مسائل ہے، آبرسانی کے مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل جو بھی ہے انشاءاللہ ہم اپنی جانب سے کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو ایوان اسمبلی میں اٹھائیں۔ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے، کچھ اگر ہے تو۔